اسلامی مملکت کے متعلق ان کا وہ چند فکروں پر مشتمل ایک اعلان میں ابھی عرض کروں گا کہ اس کی اہمیت اور خصوصیت اعلان کی کیا ہے۔ 1941 میں وہ حیدرآباد دکن گئے تھے، وہاں کی عثمانیہ یونیورسٹی کے طالب علموں نے ان کا انٹرویو لیا تھا۔ انہوں نے ان سے یہ پوچھا تھا کہ جس مملکت کے یا جس حکومت کے قیام کے لیے آپ جد و جہد کر رہے ہیں اس کی امتیازی خصوصیت کیا ہوگی، وہ کس طرح دنیا کی باقی مملکتوں کے نظام سے مختلف ہی نہیں متضاد ہوگا۔ بہت اہم سوال تھا۔ عزیزان من، ویسے تو میں نے عرض کیا تھا کہ آپ ایک ایک چیز پر غور کیجئے، لیکن قائد اعظم کے اس جامع ارشاد کے ایک ایک لفظ کو سوچئے کہ وہ کیا کہہ گئے۔ انہوں نے کہا کہ اسلامی مملکت کے تصور کا یہ امتیاز ہمیشہ پیش نظر رہنا چاہیے کہ اس میں اطاعت اور وفاکیشی کا مرجع خدا کی ذات ہے۔ اب وہ تو مقنن تھے نا، خدا تو آسمان پہ سامنے نہیں آتا، حکومت کیسے کرے گا، ہم کیسے اس کی محکومیت اختیار کریں گے؟ کہا وفاکیشی کا مرجع خدا کی ذات ہے جس کی تعمیل کا واحد ذریعہ قرآن مجید کے احکام اور اصول ہیں۔ اسلام میں اصلاً نہ کسی بادشاہ کی اطاعت ہے، نہ کسی پارلیمان کی، نہ کسی اور شخص یا ادارہ کی۔ قرآن کریم کے احکام ہی سیاست یا معاشرت میں ہماری آزادی اور پابندی کے حدود متعین کرتے ہیں۔ اسلامی حکومت دوسرے الفاظ میں قرآنی اصول و احکام کی حکمرانی ہے، اور حکمرانی کے لیے آپ کو علاقہ اور مملکت کی ضرورت ہے۔ سوچیے عزیزان من کیا کہہ گئے۔ اس ضمن میں دو خصوصیات عرض کروں گا۔ میں نے بھی بہرحال تھوڑا بہت جو اپنا مطالعہ کیا ہوا ہے، 1000 برس کے عرصے کے اندر ہمارے ہاں بھی سیاست کے اندر مملکت کے متعلق بہت سے کچھ لکھا گیا ہے، کہا گیا ہے، لیکن میں یہ آپ سے عرض کروں گا کہ 1000 سالہ تاریخ کے اندر کسی ایک جگہ بھی آپ کو اسلامی مملکت یا حکومت کی یہ خصوصیت اس انداز سے جامع طور پر کہیں نہیں ملے گی۔ یہ تھا سوٹڈ بوٹڈ انگلینڈ ریٹرن مسٹر کا محمد علی جناح جسے کہا جاتا تھا، یہ تھا وہ شخص۔ آپ بھی کہیے ان حضرات سے کسی سے کہ 1000 سالہ تاریخ کا ہمارے ہاں کا لٹریچر وہ ڈھونڈیں اور کہیں کہ اس جامعیت سے کسی جگہ بھی اسلامی مملکت کے تصور کو پیش کیا گیا ہے۔ اور دوسری چیز یہ کہ اس 30 سال عرصے میں آپ نے پاکستان، قائد اعظم اور اقبال ان کے سلسلے میں سینکڑوں ہزاروں تقاریب منعقد ہوتی دیکھی ہوں گی، سیمینر ہوئے، مذاکرے ہوئے، کتابیں لکھی گئی، پیمفلٹ لکھے گئے، تقاریر شائع ہوئیں۔ میں جو کہہ رہا ہوں غور سے سنیے اس چیز کو۔ اس 30 سال کے عرصے میں آپ نے کسی ایک کے ہاں بھی قائد اعظم کے اقتباس کو پیش کرتے ہوئے دیکھا ہے؟ آپ نے اسے سنا ہوگا تو اسی بندہ ناچیز کی زبان سے اس درس کے اوپر، کہیں پڑھا ہوگا تو اسی کی تحریروں کے اندر جو طلوع اسلام یا میری تصانیف میں ملتی ہیں، کہیں اور سے یہ آواز آپ کے سامنے نہیں آئی ہوگی۔ یہ کوئی چیز سہون نہیں ہوئی، اس کے اندر بڑی گہری سازش ہے۔ اس لیے کہ یہ کہتے ہیں اٹھتے بیٹھتے کہ ہم تو اقبال اور قائد اعظم کا جو پاکستان ہے اس کو قائم کرنا چاہتے ہیں۔ اگر اس کو پیش کر دیں تو پہلی بات یہ ہوگی کہ قائد اعظم کا پاکستان تو یہ تھا، اسے قائم کرنا چاہیے، اسے پیش ہی نہ کیا جائے، لوگوں کو بتایا ہی نہ جائے کہ ان کے تصور کا پاکستان کیا تھا۔ لمبی چوڑی تقریریں چھوڑ دیجئے، میں نے عرض کیا ہے چند سطروں کے اندر یہ جامعہ امتیازی خصوصیت اسلامی مملکت کی آ جاتی ہے صاحب۔